کرنا ہے پھر تعارف کرانا, پھر میں ایک سٹارٹ بناواں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سر جی السلام علیکم. قیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پاکستان کے بہت ہی اچھے رپورٹر ہیں, کورٹ کے رپورٹر ہیں, سپریم کورٹ کے. کچھ لوگ نہیں بھی سمجھتے خیر ان کو سوشل میڈیا پہ. دیکھیں میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, اور ڈیزرو کرتے ہیں کہ بہت ہم تو آپ کو زبردست رپورٹر سمجھتے ہیں جناب عالی. اچھا, بڑی مہربانی استاد کی جگہ دیتے ہیں. سر یہ بتائیں, ویسے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں سر, یہ بتائیں یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے یا سیاسی ہو گئی ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اچھا, بڑا مزے کا سوال ہے یہ واقعتاً جو ہے نا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کے کچھ فیزز ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے ہم اس کو بائیفرکیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے. جو ثاقب نثار صاحب کے دور کے بعد 2018 کے بعد سے 2023 17 ستمبر 2023 تک آنے والے چیف جسٹسز, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ثاقب نثار, آصف سعید کھوسہ, عمر بندیال, گلزار احمد, ان کے یہ دور ہیں. اس میں اس سارے عرصے کے دوران پاناما سے آپ شروع ہو جائیں اور پھر آپ 63A کے کیس تک آ جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں آپ قاسم سوری کی 4 سال تک سٹے کے اوپر ڈپٹی اسپیکری تک قائم رکھی. ممبری بیسکلی قومی اسمبلی کی 63A ہوا, مطلب کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا گیا. مطلب جو اس وقت کی ایک سیاسی ضرورت تھی اس کے مطابق جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, الائنڈ تھے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایک تبدیلی آئی. مطلب نہ کبھی فل کورٹ میٹنگ ہوتی تھی, ایک فرد واحد کے پاس اختیار تھا کون سا مقدمہ لگانا ہے, کب لگانا ہے, اس مقدمے کے اندر کس کس جج کو شامل کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا ہے. تو یہ اب ماضی کی چیزیں ہو چکی ہیں بہت ساری, آپ کو پتہ ہے. ویسے خامخواہ کے اندر بہت زیادہ طوالت ہو جائے گی. ہم خیال گروپ آپ کو پتہ ہے کہ سارا جو ہے وہ اس کا سلسلہ تھا. اس کے بعد تبدیلی آئی. دیکھیں مطلب جو فرد واحد کے اختیار تھا, اگر پارلیمنٹ نے بھی اس پر قانون سازی کی تو اس کو بھی سٹے کر دیا گیا. مطلب پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے ٹچ سٹون کے اوپر پورے نہیں اترتے ہیں اور فنڈامنٹل اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں, لیکن اس کے لیے بھی بہت مطلب کہ پارلیمنٹ کو وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اداروں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. پارلیمنٹیرینس کا کیا ہے, اس میں کو بہت ہی بلیٹنٹ قسم کا قانون ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے ماضی کے دور میں پارلیمنٹ کے قانون نیب ترامیم میں تو بھی چیلنج, اور 15 مہینے ایک کیس چل رہا ہے. جو جتنے اہم مقدمات ہیں سول لبرٹی سے متعلق, جو سول سپرمیسی کے لیے یا سویلین اس کے لیے کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے ضروری ہیں, وہ انڈر دا کارپٹ. اچھا کیا کرنا ہے یار, تجاوزات ہٹا دو, مہم شروع کر دو. سپریم کورٹ نسلے ٹاور کو گرا دو. یہ جو آئینی تجاوزات ہوئی بھی تھی, بالکل جو آئین کے اندر انکروچ کیا ہوا تھا, وہ نہیں گرانی ہے, لیکن باقی سارے ایسے کام کرنے ہیں. تو وہ جو پچھلا دور تھا 8 سال کا دور, اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت پولیٹیسائز ہوئی سپریم کورٹ. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ بائیفیکیشن تھی کہ جج صاحبان جو جن کو اب ہم اور تخصیص کر لیتے ہیں, عمراندار اور ایماندار والی سیاسی جو ہے وہ پپتی بھی آنی شروع ہوئی اس کے. تو یہ جو سارا سلسلہ بنا نا, اس کی وجہ سے ہمیں دیکھیں آج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایک اینک لگا کے جو ہے نا وہ اس میں ایک سوال میں کر لوں پھر گیلانی صاحب آپ کو میں اب آ جائیں 17 کے بعد. جی فل کورٹ میٹنگ پہلے دن, ٹھیک ہے. چیف جسٹس کے اختیارات پہلے دن, لائیو ٹرانسمیشن, ٹھیک ہے. تمام جج صاحب, یہ ٹرانسپیرنسی کا بہت زبردست کام ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کمیٹی آف ججز جو کہ مقدمات کی فکسیشن سے متعلق ہوتا ہے, مقدمات کی فکسیشن سے متعلق کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں, ان کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت مقدمات اب لگتے ہیں. بینچز کی تشکیل ایک طویل عرصے کے لیے ہوتی ہے, کمیٹی آف ججز بند کرتی ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر چیز یعنی کہ کمیٹی آف ججز 1843 کی بھی کمیٹی بنا دینا یار اکانومی ہی کرن دیو. نہیں آپ دیکھیں یہ میرے بڑے ہی اچھے دوست ہیں، وہ فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم اور بھائی جان جو قانون ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے 1843 کے مقدمات کے حوالے سے دو چیزیں ہوئی ہیں کہ 1843 کے اندر پٹیشن ہے تو اس کا جائزہ کمیٹی لے گی، اور اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کی انٹرپریٹیشن ہے تو وہ 5 ممبر بینچ اس کو سنے گا. اچھا مجھے ایک اجازت ہے، ایک سوال کرنے کی اجازت ہے. ہاں جی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس اور ان کی ڈسپنسیشن ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے الائنڈ ہیں یا ان کو انپریڈکٹیبل جج تصور کیا جائے؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں صرف کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جس طرح پہلے ہم عمران دار دیکھیں، میں بات یہ ہے کہ تاثر کے اوپر بات نہیں کریں. مطلب میں وہ عمران صاحب کے حق کے اندر فیصلے سنا سکتا ہوں آپ کو جی، ہاں، مطلب وہ اس کے لیے تاثر نہیں چاہیے. دوسری طرف اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ مل جائیں گے آپ کو. جو میں نے سوال کیا تھا اس کے بارے میں بھی آئیں ہاں کہ کیا آئندہ ہم اس چیف جسٹس کو ملٹری کے مکمل الائنڈ سمجھیں یا انپریڈکٹیبل سمجھیں؟ دیکھیں میں ایک بات پہ دو چیزیں ہیں. اگر فوج اپنی اس طرح سے جو کہ مارشل لا لگانے یا اس طرح کی بات ہوتی ہے، پہلی بات تو مارشل لا لگتا ہے تو وہ تو جج ہوں ہی نہیں جڑے مخالفت کرتے ہیں. بالکل، وہ تو ہوتا ہی نئے اس کے تحت حلف اٹھائے ورنہ گھر جائیں. وہ تو گھر ٹھیک ہے. اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو یہ وہ ہوں گے جو کہ اپنا گھر چلے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ کو بڑی ایشورنس سے کہہ سکتا ہوں. گڈ، ویری گڈ. اور پھر دوسری بات آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ وہ جو سارے سینسٹیو مقدمات تھے، جنرل پرویز مشرف کی سزا، اس کا فیصلہ، مسنگ پرسنس کے کیسز وہ بھی لگے، جو گمشدہ تھے کتنے عرصے سال پچھلے والے چیف جسٹس، نصف درجن کے قریب چیف جسٹس جو ہیں ان کے دور میں یہ گمشدہ کیسز تھے. یہ ابھی دیکھیں نا آپ، کچھ صحافیوں کے کیسز جو گم ہو گئے تھے وہ بھی الائن کر کے انہوں نے ساتھ سن لی، وہ آیا ہے اس کے بعد لگ گیا وہ کیس. جی ٹھیک ہے نا، یہ بھی کمیٹی کیونکہ 1843 دور کا کیس کی میں بات کر رہا ہوں. میں ہی پٹیشنر ہوں اس کے اندر. جی میں نے ہی درخواست دی. آ رہے تھے نا یہ لائیو ٹرانسمیشن. نہیں دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، یہ شو کرتا ہے کہ ان کی انٹینٹ ٹھیک ہے. یس ایگزیکٹلی. تو وہ اب آپ کو جو ہے نا دیکھیں اس میں فیصلے دیکھ لیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر پارلیمنٹ کا قانون تھا سپرمیسی کی، 50 سالہ آئین کی گولڈن جبلی تھی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ ہی ماخذ ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کے قوانین کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا گیا، ان کے اندر جو اس کو عزت دی گئی اس کے مطابق کیا. حالانکہ بڑی سخت جو ہے وہ مخالفت ہے کہ اپیل کے حق کے اوپر کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک میجورٹی ججمنٹ آیا 5-10 سے. ٹھیک ہے نا، 15 کا بینچ تھا تو 5-10 سے میجورٹی ججمنٹ آیا. سو جو ہم اختلاف رائے جو ہے وہ ججز کے فیصلوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مائنورٹی ججمنٹس آر دی فیوچر ججمنٹس آف کورس. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ہے. اور اس میں مجھے تو اب ایک سیاسی کیس بلے کا جو سا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک بہت تاثر پھیلایا گیا، وہ کچھ چھپ کے ہوئی ہے چیز، لائیو ایک چیز ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی کاغذ، میں تو 2017 میں، اب بڑی مزے کی بات بتاؤں، 2017 میں تو 1 پیج تھا نا جی. تو اس وقت بلہ کیوں گیا تھا؟ ٹھیک ہے. اور میں کسی دن آپ کو بتائیں گے کہ بھئی الیکشن کمیشن پہ اس وقت کتنا دباؤ تھا. ٹھیک ہے. پھر 2021 کے اندر انہوں نے خود جو ہے وہ کہا کہ کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں کروا سکے، 1 سال دیا، پھر اس کے بعد 6 مہینے دی، اور پھر اس کے بعد 20 دن دیے. اب یہ کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جناب اس کو تو لالٹن کے لیے وقت دے دیا، جرمانہ کر دیا تھا، اور ان کو اب اس میں قانون کے اندر جو ہے 5 سال کے اندر پارٹی نے کروانے ہیں اپنے الیکشنز ایک دفعہ. تو اس جو اے ایم پی ہے اس کے بھی 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے ان کو 20,000 پہ جرمانہ کر کے ان کو وقت 2 ماہ کا دے دیا کہ کروا لیجیے آپ. اور ایسی کئی سیاسی جماعتیں ہیں، 13 تو ابھی سامنے آئی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ سیاسی جماعتیں جن کو یہ سارا پروسیس جن کے ساتھ چلا. اب اس کے بعد آپ الیکشن نہ کروائیں. آپ کو پتہ ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، یہ قانون
2017 میں بنا اور اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکٹھے بنایا, اور جو پی ٹی یہ آئی بھی شامل تھی اسپیسیفکلی جو 215 ہے کہ 5 سال کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے, یہ پی ٹی آئی کے لا میکر جو تھے انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا الیکشن کا سسٹم بہت اچھا ہے, اس کو 3 سال رکھیں گے, 3 سال کے اندر پولیٹیکل پارٹی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, حالانکہ اس وقت دیگر پولیٹیکل پارٹیز نہیں مان رہی تھی, لیکن ان کے کہنے پہ پھر 5 سال رکھا گیا. تو اب ایک آپ نے الیکشن نہ کروائے ہوں تو پھر, اور پھر الیکشن کمیشن آپ کو 2021 سے بتا رہا ہے جب آپ کی اپنی حکومت تھی بالکل ٹھیک ہے, کہ جناب اگر آپ آپ انتخابی, اس فیصلے کو میرٹ کا فیصلہ سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس کو کسی بھی ٹچ سٹون کے اوپر رکھ کے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے جی گلاری صاحب. آپ دیکھیں, ہاں اب اس کو بہت سارے کرٹیکس جو ہیں وہ ہم نے جب ان کے ساتھ سوال جواب کیے تو انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کے بعد دے دیتے, ان کو یہ خامی نظر آئی کہ جی الیکشن تو بعد دے دیتے. لیکن یہ بھی بتائیں, بہت سارے لوگ یہ بھی عبدالکریم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو والا کیس ریوائیو کیا. نہیں دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں, میں دسو کسی اسپیسیفک گل پہ بندہ آگے گل کرے. نہیں میں تو بہت سارے لوگ تو کہہ کہ تم, بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ایک ہی گل ہوئی. لیکن یہ سوال تو کہتے کرنے دے ہیں رہے جو ابھی تاریخ میں ایک جو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اس پہ جو سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشنز گئیں, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ سابقہ تاریخ کو تو ٹھیک کر رہے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لے کے, صحافیوں کا کیس لے کے, باقی لیکن موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا, ان کیسز پہ آپ کیوں نہیں اس طریقے سے کام کرتے. یہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سو موٹو استعمال کرے ہر چیز کے اوپر, سپریم کورٹ یہ کہہ رہے ہیں نہ کریں, لیکن جو پٹیشنز آتی ہیں وہ لطیف کھوسہ والا دیکھ لیں, انہوں نے عدم اعتماد کر کے وہ او بھائی جان لطیف کھوسہ صاحب تو عمران خان کا الیکشن بھی, مطلب یار آپ کا لیڈر جو ہے وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے اس کے اوپر جا کے اس کو کراس ایگزامن کرنا ایویڈنس کو اور اس کا کیس لڑنا, یا آپ کو الیکشن لڑنا زیادہ ہے, میں بتائیں مجھے. یہ تو خیر ان کی ترجیح ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے, اب لطیف کھوسہ صاحب کی آپ نے بات کر دی, لطیف کھوسہ صاحب کا ایک بڑا پرانا ماضی بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور اس میں یہ مت چھوڑ دیں, اب میں اپنے کچھ کہنا چاہتا ہے, وہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو ایف آئی آر اسٹیمپر کر کے تو اس سے پھر ریلیف لیا جاتا. تو اس کے بعد ایک فیصلہ آیا کہ جناب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. پہلے یہ تھا کہ ایڈوکیٹ جو ہے وہ ڈال دیا کرتا تھا, تو عدالت یقین کرتی تھی کہ جناب یہ درست دستاویزات ہیں ایڈوکیٹ کی, لیکن پھر اس کے بعد پھر ایک پروسیجر بنایا گیا کہ نہیں یار یہ چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ایک آخری سوال اگر مجھے اجازت دے دیں, اس میں اب آپ دیکھیں, اب یہ دیکھیے نا, وہ انہوں نے بیٹھ کے بعد لگا. سب سے پہلی بات یہ کہ 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن تھی, ٹھیک, علی ظفر ایڈوکیٹ وہاں پیش ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. اب اس کے اندر پھر دوسری بات ایک اور پھر 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں رہے تھے. آپ کو یہاں پہ جان کے حیرت ہوگی کہ کوئی اسپیکنگ آرڈر نہیں تھا اس حوالے سے پچھلے بینچ کا جو غلام محمد ڈوگر کے حوالے سے لیا تھا. ہاں جی, دیٹ واز اے اونلی ایکڈیمک ڈسکشن, اس لیے کسی کے خلاف کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہو سکی اور کچھ نہیں ہو سکا. تو آپ چھوڑ دیں کہ ماضی میں کیا تھا اور اب کیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب کا سائفر کا کیس آیا, اس کے اندر ان کو بیل تھی, بیل مل گئی. پھر اس کے بعد اب یہ 9 مئی کے سویلین کے ٹرائل کا, آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد سے یہ شروع ہوا ٹرائل, اور 17 ستمبر تک کتنے مہینے بنتے ہیں؟ مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, تقریباً 5-6 مہینے. ٹھیک ہے, تقریباً 5-6 مہینے آپ نے فیصلے کوئی نہیں کیا اس کے اوپر, صحیح ہے, سپریم کورٹ کے اوپر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے 2 یا 3 یا میکسیمم 4 ہیئرنگز کے اندر جو ہے وہ آپ کو فیصلہ جو ہے نا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا سر, یہ تو پولیٹیکل سائٹ کی میں بات, ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں کرنا چاہتا ہوں. باقی تاثر آپ جو مرضی دینا چاہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ ہمارا بلے کا نشان ہمیں قانون کے مطابق نہیں ملے گا, اور اس کے لیے انہوں نے بلے کو استعمال کیا کہ اگر بلہ لے کے بھی اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہمارا پولیٹیکلی سوا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو لہٰذا بلے کو اس چیز کو استعمال کر کے انہوں نے, اب دیکھیں الیکشن کمیشن, حکومت اور سپریم کورٹ کو بھی ساتھ ہی لپیٹ لیا ہے. اچھا ایک